یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 109 اور 110 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کہہ دیجئے، اگر دریا سیاہی ہو کر لکھے میرے رب کی باتیں، بے شک دریا خرچ ہو جائیں گے اور وہ میرے رب کی باتیں پوری نہ ہوں گی، اگرچہ دوسرے دریا بھی ملا لیے جائیں ویسے ہی اس کی مدد کرنے کو۔ آپ کہہ دیجئے، میں بھی تمہارے جیسا ایک بشر ہوں جیسا کہ تم ہو، اور مجھ پر وحی آتی ہے یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، پھر جن کو امید ہے ملنے کی اپنے رب سے، سو وہ نیک اور اچھے اعمال کریں گے اور شریک نہ کریں گے اپنے رب کی بندگی میں کسی کو بھی۔ مذکورہ آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت کے کمالات اور اوصاف اور اللہ رب العزت کی نعمتیں یہ اس قدر ہیں کہ اگر دنیا کے دریا یہ سیاہی بن جائیں اور پھر اس سیاہی کے ذریعے سے اللہ رب العزت کے اوصاف اور کمالات اور نعمتوں کو شمار کیا جائے یا لکھا جائے تو یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی باتیں، اللہ کے اوصاف اور کمالات ختم نہیں ہوں گے۔ اور فرمایا کہ اگرچہ اس جیسے اور بھی دریا آ جائیں اور اتنے اور آ جائیں اس کی مدد کرنے کو۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، فرق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے منتخب کر لیا ہے اور مجھ پر وحی نازل کی ہے، یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور جن لوگوں کو اللہ رب العزت سے ملاقات کی امید ہے یعنی آخرت میں، سو وہ اپنے اعمال کو درست کر لیں اور صالح کر لیں اور اللہ کے ساتھ اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کریں۔ سورہ کہف کی آخری آیت کے اندر جو فرمایا گیا کہ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی اس کی عبادت کے اندر شریک نہ کریں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول جو احادیث میں مذکور ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں شرک سے مراد شرک خفی یعنی ریا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی یہ خواہش بھی تھی کہ لوگوں میں اس کی بہادری اور غازیانہ عمل کا شہرہ ہو اور وہ اس طریقے پر پہچانا جائے۔ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جس سے معلوم ہوا کہ جہاد میں ایسی نیت کرنے سے جہاد کا ثواب نہیں ملتا۔ اسی طرح ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ میں بعض اوقات کسی نیک کام کے لیے یا عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور اس نیک کام میں، عبادت میں
میری نیت اللہ کی رضا جوئی کی ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ لوگ میرے عمل کو دیکھیں گے۔ آپ نے سن کر یہ فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی یہاں تک کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اور خلاصے کے طور پر ان آیات کے حوالے سے مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں جس شرک سے منع کیا گیا ہے وہ ریاکاری کا شرک خفی ہے، اور یہ عمل اگرچہ اللہ ہی کے لیے ہو مگر کوئی اس کے ساتھ شہرت کا کوئی نفسانی غرض اور وجاہت اس کے اندر شامل ہو تو یہ بھی ایک قسم کا شرک خفی ہے جو انسان کے عمل کو بالکل ضائع کر دیتا ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ ریاکاری پر احادیث میں کیا وعید آئی ہے؟ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف رکھتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ حضرات صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریا۔ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کی جزا عطا فرمائیں گے تو ریاکار لوگوں سے فرمائیں گے کہ تم اپنے عمل کی جزا اور ثواب کے لیے ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم نے یہ عمل کیا تھا، پھر دیکھو کہ ان کے پاس تمہارے لیے کوئی جزا ہے یا نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں شرکاء میں شریک ہونے سے غنی اور بالا تر ہوں۔ جو شخص کوئی نیک عمل کرتا ہے پھر اس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر دیتا ہے تو میں وہ سارا عمل اسی شریک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ میں اس عمل سے بری ہو جاتا ہوں تو خالص اسی شخص کا کر دیتا ہوں جس کے لیے اس نے عمل کیا تھا اور جسے میرے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔